السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے 5 ڈیز پر، ڈی ABCD والا جو ہوتا ہے، یہ 5 ڈیز اس لیے آج ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈینجرس 5 ڈیز ہیں۔ فتنوں کے دور میں جب یہ 5 ڈیز آپ کو ملیں ہر طرف تو سمجھیں کہ آپ کو حقیقت نہیں دکھائی جا رہی، آپ کو سچ نہیں بتایا جا رہا، آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے، آپ کو دکھایا وہ جا رہا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈس آنیسٹی۔ ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، یہ دنیا میں دیکھ لیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، میڈیا عام ہے، ٹی وی ہر جگہ پہ ہے، ڈس آنیسٹی بہت زیادہ ہے۔ میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ جب یہ 5 ڈی آپ دیکھیں گے نا اور دیکھیں کہ پانچوں یہ سائنس پورے ہو رہے ہیں ڈی کے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے، اپنے تعلقداروں کو محتاط رکھنا ہے، اپنی فیملی کو محتاط رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلا جو ڈس آنیسٹی ہے، جس کا مطلب جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ ہے، دیکھ لیں ہمارے یہاں کیسے ہے۔ میڈیا وہ جھوٹ بولتا ہے جو اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہ تھم نیل کوئی اور لگایا ہوگا، اس کے پیچھے خبر کوئی اور ہوگی۔ ٹی وی دیکھ لیں، ڈراموں میں جھوٹ چل رہا ہے۔ اب میڈیا کا جھوٹ یہ ہے کہ فلسطین میں ایک جگہ تو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، 50-60 ہزار لوگ مر گئے ہیں۔ دوسری طرف وہ میڈیا جو یہودیوں کے چند لوگ جن کو پتہ نہیں وہ کیا بھی ہے کہ نہیں، حماس نے ان کو پکڑا بھی ہے کہ نہیں، ان کا رونا رو رہا ہے۔ وہ بات کم ہو رہی ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں 9 مئی کا واقعہ، میڈیا کے ہر بندے کو پاکستان میں پتہ ہے، ہر نمائندے کو پتہ ہے، ویڈیوز کے پروف موجود ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ نہیں بتاتے، جھوٹ بول رہے ہیں، جو بات ہے نہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ دوسرا ڈسٹریکشن، توجہ ہٹانا، بات کہیں اور کی ہو، اس کو ختم کرنا ہو، سوسائٹی میں چھپانا ہو، تو اس کے لیے دوسرا پنگا کھڑا کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پہ، کیونکہ ہم اردو بولنے والے تو پاکستان سے مثال شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے ملک کی دیں گے۔ کہتے ہیں دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے۔ پاکستان میں الیکشن ہوئی، اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے پتہ کہ دھاندلی کی ہے، 2 نمبری کی ہے، لوگوں کا حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کتنے طرح کے ڈرامے لانچ کیے۔ ان طرح کے ڈراموں میں آپ کے سامنے کیا آپ کو نہیں دیکھنے کو ملا؟ وہ کچے کے ڈاکوؤں کا ڈرامہ، وہ جو نام نہیں آتا، الیکشن کو چھپانے کے لیے کسی ایکٹرز کنٹروورسی ہو، کسی تھرڈ بندے کو سیاست میں انٹر کر کے اس سے کوئی اور ہی معاملہ کروا دیا۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں، جیسے ابھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے بجائے اس کے اس بات کو ڈسکس کرتے، انہوں نے 50 اور طرح کے معاملے لا کھڑے کیے عوام کے سامنے کہ اس پہ مٹی پڑ گئی۔ وہ سارا معاملہ الیکشن والا، دھاندلی والا ختم ہو گیا۔ اب اس سے پہلے 9 مئی والا واقعہ تھا۔ 9 مئی کا واقعہ، الیکشن نہیں کروائے 2 صوبوں میں، قانون کی خلاف ورزی کی، اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے 9 مئی کر کے لوگوں کو پینٹا لگایا۔ یہ سارے ہوتے ہیں۔ اب پریزنٹ سچویشن میں ہو رہا تو اس لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ جیسے میں نے کل ایران کے موضوع پہ بات کی، اس کو اپریشیٹ کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے فلسطین میں قتل عام کو چھپانے کے لیے لوگوں کو توجہ کو ایران کے معاملات کی طرف الجھانا ہو، تاکہ جو ہر زبان زد عام بات ہے کہ فلسطین میں آپ لوگوں کو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، آپ بھوک کو اس ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی طرف کھانا نہیں جا رہا۔ اب یہ موضوع کم ہوتا جا رہا ہے، ایران کے مسائل، ایران کے معاملات، فلسطین کا پنگا، امریکہ نے یہ کر دیا، یمن، وہ جو ایران فلسطین والا معاملہ وہ چھپتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ کسی نہ کسی طرح نا انسان لوگوں کو ان معاملات سے دور رکھنا جو وہ نہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک بڑی مثال دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس تو بہت بڑی مملکت تھی، اور اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی، وہ بھی جوان تھی۔ اگر وہ اس کی شادی کرتا تو اس کو اپنا حصہ دینا پڑتا۔ وہ کوئی اور آتا اور اس کو مارنے کی غداری کرتا اور اس سے شادی کرتا ہے، بادشاہ کو مار کے وہ بادشاہ بن جاتا۔ تو اس نے سوچا کہ
क्यों ना अपनी बहन से शादी कर लूँ। तो उसने वजीरों से मशवरा किया, वजीरों ने कहा कर लें। उसने कहा लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे मार मार ताने मार देंगे। उन्होंने कहा इस बात को ख़त्म होने में चंद दिन लगेंगे। उसने कहा वो कैसे, मुझे कोई मिसाल दो। उन्होंने एक भेड़ पकड़ी, भेड़ ली, भेड़ के ऊपर लगाई अच्छी खासी मिट्टी, उसके ऊपर घास जो है ना लगा दिया। वो हरी भरी भेड़ चारों तरफ नजर आए। लोग कहीं वाह क्या बात है, भेड़ पे घास उगा है। कुछ ही दिन बाद जब भेड़ के ऊपर जो घास था उसको पानी नहीं मिला, वो मट्टी खुश्क होगी तो घास खुश्क हो गया। वही भेड़ जो चंद दिन पहले हर किसी की तवज्जो का मरकज थी, वही भेड़ घास खुश्क होने के बाद किसी कोने में बैठी थी और किसी को पता भी नहीं था। यानी कि लोगों की तवज्जो को एक से दूसरी जगह करने में टाइम ना लगाना, ये डी भी डेंजरस है। 2 डी हो गए हमारे। अब तीसरा डी है डिवीजन। डिवीजन में आता है बांटना, तकसीम करना, किसी एक बात पे उन लोगों को इकट्ठा ना रहने देना, तफरकेबाजी करना जिसको कह लें आप। हमारे मुल्क में देख लें, मुसलमान हैं सारे, चले सुन्नी शिया का बुनियादी कुछ चंद चीज़ों पर इख्तलाफ होगा, देवबंदी का, बरेलवी का, अहले हदीस का, इनका छोटी छोटी चीज़ों पर इख्तलाफ होगा, मगर इनका मेन जो एजेंडा है या ये जो मेन जिसको फॉलो करते हैं वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है। हर किसी की ख्वाहिश अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। वो किसी मुख्तलिफ तरीके से करता होगा, वो छोटी बातें हैं। माइनर को मेजर बना देना तकसीम पैदा करने के लिए। इसी तरह अब फ़लस्तीन का मामला मुस्लिम उम्मत का मामला है। इस मामले को एक खित्ते में बांट देना, एक खित्ते की हद तक महदूद कर देना, ये डिवीजन हो गई है। यानी कि वो चीज़ लोगों के दिल से, जैसे अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए मुसलमानों उम्मत को एक दूसरे का भाई भाई करार दे के एक दूसरे से जोड़ा। अब भाई भाई वाला मामला तो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब तो भाई जो हकीकी हैं उनमें इस कदर इख्तलाफात पैदा हो गए। पार्टी बेस पे अगर एक का थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा बदल गया, उसने कहीं दूसरे फिरके में अपनी तवज्जो डाल लिया या किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने लग पड़ा, तो उनके आपस में वो औलादों के रिश्ते नहीं करते। ये डिवीजन बहुत डेंजरस है, ये यूनिटी को ख़त्म करती है। और यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। यूनिटी हमेशा इंसान को मजबूत करती है, इंसानियत को मजबूत करती है, ह्यूमैनिटी को मजबूत करती है। इस चीज़ को ख़त्म किया है। लोगों को छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया, हर इलाके के अपने अपने मसाइल पैदा कर दिए हैं। वो लोगों का जो मेजर कंसर्न होता था पूरी दुनिया के लिए, वो ख़त्म होता गया। इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन ये होता है कि फरेब देना, आंखों को धोखा देना, जैसे जादूगरी इसके करीब करीब ही होता है, वो दिखाना जो हकीकत ना हो। अब इसकी मिसाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ड्रामे ऐसे ऐसे बनते हैं जिनका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। लोगों का खूबसूरत दिखाना, सोशल मीडिया की लाइफ और होती है, उनकी हकीकत की लाइफ कुछ और होती है। नए कपड़े पहनना, हाथ में घड़ी पहनना, नया जूता पहनना, देखे फ्रॉड करना। हमारे पाकिस्तान में देख ले, शादी करने के लिए घर किराए पे लेंगे किसी का, अपनी गाड़ी रेंट पे ले लेंगे। लोगों की बेटियां बड़े घरों में, अपने बेटे के बड़े घरों में शादी करके देखने के बाद पता चलता है ये तो फकीर निकले। वो पीछे रिसेंटली डॉक्टर का इंटरव्यू सुना था मैंने सोशल मीडिया पे। वो कहती मैंने जिस घर में शादी की वो बहुत अमीर थे, मालो तोलो तो उनके पास बहुत ज्यादा था, मगर मैंने एक दिन उनको फॉलो किया तो लैंड क्रूजर में जाते थे, सारा खानदान बकारी था। ये डिल्यूजन होती है। अब इसके अलावा फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं, जिनकी जो जिंदगी दिखाई जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल्लात, वो चंद टकों के लिए पेड एक्टर्स होते हैं जो एक रिटर्न स्टोरी पे काम करते हैं और फैसिनेट करते हैं यंग जनरेशन को, और यंग जनरेशन उनको हीरो समझ बैठती है। धोखा ही है ना, हकीकत में तो वो हीरो नहीं है, वो तो एक्टर है, ड्रामा कर रहे हैं। उर्दू में लफ्ज ड्रामा है, ड्रामा हम पंजाबी में कहते हैं तू बड़ा बड़ा ड्रामेबाज है। जो बंदा सच बोल रहा हो ना उसको तो नहीं कहते, जो बंदा झूठ बोल रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है, बात कुछ और होती है, उसको कुछ और बना के पेश कर रहा होता है, तो उसको तो बड़ा बड़ा ड्रामेबाज। अब ड्रामों में को लोग हकीकत समझ बैठे हैं, फिल्मों की दुनिया को लोग हकीकत समझ बैठे हैं। यंग जनरेशन की सोच सोशल मीडिया पे होने वाली चंद मिनट की जो होती है वीडियो, जिसमें वो सारा कुछ प्लांटेड होता है, प्लान होता है, प्रोपोगेटेड होता है, ये सारा कुछ वो दिखाते हैं। और जिसकी वजह से यंग जनरेशन का जो मेन कंसर्न होना चाहिए था ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, अब एजुकेशन के लिए, मुसलमानों का जो होना चाहिए था अतीउल्लाह अतीउर रसूल के रास्ते पे चलने के लिए, उन सारी चीज़ों से हटा दिया गया है। ऐसे तो नहीं कहा गया कि नौजवान की इबादत भी काबिल कबूल सबसे ज़्यादा, उसका रुतबा ज़्यादा इबादत का, उसकी तौबा भी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है।
تو اس لیے اب نوجوان توبہ دور عبادت تو دور کی بات، اب اس کو ایسی چیزوں میں لگا دیا گیا کہ اس کو وہ کچھ دکھا دیا گیا، دھوئیں کو دودھ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دھوئیں کو دودھ کہنے کا مطلب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہے، مگر اس میں سمیل کا فرق ہوتا ہے، حقیقت کا فرق ہوتا ہے دھوئیں میں، اور وہ جلنے کا ہوتا ہے عمل، وہ ٹھنڈک عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیلوژن جو ہے نا، یہ معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ ہے، حقیقت نہیں دکھائی جاتی، حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، پس پردہ رکھا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ سے بتاؤں گا ڈائیورژن ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، کسی چیز کو چلانا، موڑنا، اسٹیئرنگ بیس پہ جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے گاڑی کا، اس کو بھی موڑنے کے لیے اس کو یوز کرنے والا ڈرائیور ہوتا ہے۔ ڈائیورژن کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو موڑنا، رخ کا موڑ دینا، بات کو بالکل 90 ڈگری پہ لے جانا، چینج کر دینا۔ سوال کسی نے گندم کیا ہے، جو آپ اس کو چنا مل رہا ہے۔ اب ذاتی معاملات میں ہر کوئی اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کو مین چیز کی جو کنسرن ہوتے ہیں ان کا علم ہی نہیں رہنے دیا۔ باتوں کو اس قدر توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے نا، اس قدر توڑ موڑ کے چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے نا، یا اس کا مین مقصد اس کا فوت ہو جاتا ہے اس بات کے کرنے کا۔ اسی لیے یہ 5 ڈیز جو میں نے آپ کے ساتھ آج ڈسکس کی ہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ارد گرد عام ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے سوچا کہ ہم بتانا چاہیے۔ اب سوشل میڈیا کا یوز اس قدر ہو گیا ہے کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈائیورژن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اس کو موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری یہ ورڈ ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہیں کہ ہم کو ان میں اتنا فرق بھی نظر نہیں آتا، مگر بہت بڑا فرق ہے حقیقت میں۔ اسی طرح دنیا میں جو اب ہو رہا ہے نا، وہ بالکل حقیقت کے قریب نہیں ہے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے نا، ینگ جنریشن کی توجہ ہٹانے کے لیے، پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی نوجوان ہے، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا کا سر عام کر دیا گیا ہے۔ ینگ جنریشن کو اب اس کا استعمال کا ہی نہیں پتا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ صرف ویڈیو ڈالنا، ڈانس کرنا، بےہودہ باتیں کرنا، لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ ڈسکس کرنا، ایسے موضوع کو زیر بحث لانا جن کا کوئی تعلیم و تربیت سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ 5 چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم فتنوں کے دور میں ہیں، اور یہ ڈینجرس ڈیز ہیں۔ ڈینجرس ڈیز کو آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ ان چیزوں کو اگر نہ بھی سمجھ پائیں تو آپ کو جو ورڈ 5 ہیں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، ان کی ٹرانسلیشن کر لینی چاہیے پراپرلی، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کو واضح فرق، تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس پہ توجہ دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا مقصد اپنی آنکھوں کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں ہماری توجہ کو ہٹانے کا مرکز بن رہی ہیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح کی انشاءاللہ معلوماتی ویڈیوز اب ہم بنایا کریں گے، ایسے موضوعوں کو زیر بحث لایا کریں گے جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔